اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف قسم کی آزمائش اور امتحان اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ اہل ایمان کے واسطے، اللہ کو ماننے والوں کے واسطے وہ ایک طرح کا امتحان ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے وہ یکے بعد دیگرے اللہ کی آفت، آزمائش، امتحان اور عذاب ہے۔ قرآن مجید نے ایک بات یہ فرمائی کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو ایک چھوٹے عذاب سے بڑے عذاب کا ضرور مزہ چکھائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی آزمائش پہلے ایک آفت سے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو چھوٹی آزمائش ہے یا چھوٹا عذاب ہے وہ امتحان کے واسطے بھی ہے، سمجھدار لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی کافی ہے، اور اگر کوئی اس سے نہ سمجھے تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اور اسی کو قرآن نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ عذاب اکبر یعنی ایک بڑا عذاب، اور اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، کم درجے کا عذاب کا ہم مزہ چکھائیں گے۔ اور اس دونوں عذاب کی حکمت اور علت اور وجہ قرآن نے بیان کی لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ کر آ جائیں۔ یہ آفت اور آزمائش اور یہ امتحان میں مبتلا کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کر لے،
تو جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، تو وہ تو اس سے امتحان سے سبق حاصل کر کے ندامت اور شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رجوع کر کے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی طرف وہ رجوع ہو جاتا ہے۔ گویا اس امتحان نے، اس آزمائش نے، اس عذاب نے اس بندے کو سمجھ کے واسطے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ذریعہ اور سبب قرار دیا۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، نبی کی رسالت کو نہیں مانتا، تو پھر ایسے لوگوں کے واسطے یہ عذاب کوئی عذاب نہیں، پھر اس کے بعد ان کو دوسرے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ گویا یہ آزمائش کا جو سلسلہ ہے، یہ آفتوں کا جو سلسلہ ہے، اور یکے بعد دیگرے مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کی شکل میں، آفت کی شکل میں جو چیزیں آتی رہتی ہیں، یہ دراصل اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ آفت اور مصیبت آتی کیوں ہے، یہ آزمائش آتی کیوں ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین پر، یہ سمندر پر، یہ خشکی پر اور یہ تری پر، یہ جو مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، یہ جو اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور جو انقلابات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہارے اپنے کرتوت اور عمل کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے کرتوت کے نتیجے میں، لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، لوگوں کے اپنے فسق و فجور کی وجہ سے یہ کائنات کے نظام میں درہم برہم ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں وہ رجوع ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ سدا کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی، لیذیقہم بعض الذی عملوا بہ، تاکہ لوگوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا، تاکہ ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہم دیں، اور اس کی وجہ یہ کہ لعلہم یرجعون، تاکہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے یکے بعد دیگرے آفتوں کا آنا دراصل یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو قرب اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں قبل جو طوفان آیا مہاراشٹرا، کئی علاقے ڈوب گئے، دو ایسے خاص علاقے جو اپنی کاروباری اعتبار سے، صاحب ثروت اور وسعت ہونے کے اعتبار سے بڑے بڑے شہر سمجھے جاتے تھے، ایک مہاڑ اور دوسرا چتلون۔ لوگوں کے سروے کے مطابق بڑے بڑے شاپنگ مالز پورے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، راستے ٹوٹ گئے، اور جو دکانیں دو منزلہ دکانیں تھیں آج ان دکانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ کئی لوگ دنیا سے چلے گئے، اور ابھی بھی لوگوں کے توقع کے ایک اندازے کے مطابق لاکھوں روپے کا خرچ صرف صفائی کے واسطے مطلوب ہے، صرف لاکھوں روپے کا خرچ صفائی کے واسطے۔ بقیہ روٹین پر زندگی آنے کے لیے جو حالات درکار ہیں وہ تو اللہ ہی محافظ ہے۔ صرف یہ دو علاقے، مہاراشٹرا کے دو شہر جس کے تحت کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں، ایک چتلون اور دوسرا مہاڑ،
مستقل 4-5 دن سے وہاں کے ذمہ داروں سے اس عاجز کی بات ہو رہی تھی. ایسے دل دہلا دینے والے باتیں اور واقعات ان لوگوں نے سنائے. سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کب آئے اور کب بندہ اس سے متاثر ہو جائے یہ بیان کے باہر ہے. لوگوں نے اپنی بیوی بچوں کو پانی میں بہتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک صاحب کی رپورٹ یہ سامنے آئی, عاجز تھے, کھڑے ہوئے تھے, کچھ نہیں کر پائے, چھوٹے چھوٹے معصوم ان کے بچے پانی میں بہہ کے چلے گئے, ان کی نظروں کے سامنے ان کی بیوی بہہ کے چلی گئی اور اب تک بھی نعش نہیں مل سکی. اور بھی بہت سے علاقے ہیں, خود ہمارے اپنے تلنگانہ میں نرمل کا علاقہ ہے. 2 دن پہلے وہاں کے ذمہ داروں سے بات ہوئی, ایک کالونی ہے حفاظ کالونی کے نام سے, پوری کالونی ختم ہو گئی, پورا معاملہ ختم ہو گیا, گھر ڈوب گئے, سامان ختم ہو گئے, گویا اس کالونی کا نام و نشان مٹ گیا. اب آہستہ آہستہ پھر لوگ سٹ ہو رہے ہیں. سوال یہ کہ یہ اتنی سخت آزمائش آتی کیوں ہے؟ عام طور پر ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, اور پھر یہ آفتیں کیوں آتی ہیں؟ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ باتیں بتلائی ہیں. ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزیں گنائی ہیں کہ جب یہ چیزیں لوگوں میں عام ہو جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم لوگ طرح طرح کے عذاب آنے کا, طرح طرح کے قسم اور قسم کے آفتیں آنے کا انتظار کرو. اور کیسا اللہ کے نبی نے بڑی عجیب تمثیل سے, مثال سے اس کو واضح کیا. جیسے تسبیح ہو, تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس انداز سے اچانک گر پڑتے ہیں ایک ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ جب یہ کام تمہارے درمیان ہونے لگے تو پھر تم اللہ کے امتحانات کا, آزمائش کا, عذاب کا مختلف قسموں میں ایسے انتظار کرو اور ایسے عذاب تمہارے اوپر آئیں گے جیسے موتی کا ہار ٹوٹنے کے بعد لگاتار موتیاں گرتی ہیں. یہ بات اس ذات نے فرمائی ہے جس کی بات 100% یقینی ہے. میرا آپ کا ہر مسلمان کا ایمان ہے, یقین ہے. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. جن کا لقب صادق المصدوق ہے, وہ سچ بولنے والے ہیں اور ان کی بات سچ مانی جائے گی قیامت تک. صادق المصدوق حضور کی صفت ہے. اور انہوں نے ایسی بات فرمائی ہے کہ جب یہ کام تمہارے درمیان ہوتے رہیں گے تو پھر یاد رکھو ایسے ایسے عذاب آئیں گے, ایسی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے لگاتار آئیں گے جیسے ایک موتی کا ہار ٹوٹنے پر جیسے ایک یکے بعد دیگرے موتیاں گرتی ہیں, ایسے ہی اللہ کے عذاب قسم قسم کی شکل میں تمہارے پاس آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بات فرمائی کہ جب غنیمت کے مال کو لوٹا جانے لگے, سب سے پہلی بات حضور نے فرمائی. غنیمت کیا ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. اسلام نے
جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان تک دعوت کا، ان تک ایمان پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی رکھی ہے، ان تک پیغام پہنچایا جائے اور وہ نہ مانے، بلکہ صرف نہ مانے نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، ان کا خطرہ برقرار رہ جائے مسلمانوں کی سوسائٹی کے واسطے، تو پھر ایسوں کو ختم کرنے کے واسطے، ایسوں کو دور کرنے کے واسطے اسلام نے ایک حربہ دیا ہے جہاد کا۔ میں عام طور پر یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذہنوں میں خاص طور پر نیو جنریشن اسلام دشمن کی طرف سے جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام زور، شمشیر کے زور سے، طاقت کے زور سے، جہاد کے ذریعے، تلوار کے ذریعے اسلام پھیلائے، اسلام نے تلوار کا حکم دیا گیا، اسلام میں مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، غیر مسلم جہاں جی کے قتل کر دو، یہ اسلام نے حکم دیا، یہ اس قسم کی آیات کو سامنے رکھ کر بعض لوگ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک تو سب سے بڑا ملعون شخص جس نے باضابطہ 16 یا 18 آیتوں کا انتخاب کر کے کہا کہ اس کو قرآن سے نکال دیا جائے، یہ اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر دھبا ہے۔ اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے یہ واقف نہیں ہے، اسلام کو صحیح طور پر انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اور وہ نئے نئے حالات سے بیچارے پریشان ہیں۔ ایسے ہی ہمارا اس وقت کا نیو جنریشن اسلامی تعلیمات سے، اسلام کی معلومات سے، اسلامی اہمیت سے وہ واقف نہیں ہے، اور اس سے بڑا جرم ہم پیرنٹس کا ہے۔ میں عام طور پر پیرنٹس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، میری بات بڑی تلخ لگتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں نوجوان بچوں کو کوئی قصور نہیں بتلاتا، میں اپنے معصوم بچوں کو کوئی دوش نہیں دیتا، میں دوش ہم لوگوں کو دیتا ہوں، اپنے آپ کو۔ ہم پیرنٹس ہو کر اپنے بچوں کی اسلام کی، دینی تعلیم کی، تربیت کی ہم نے فکر نہیں کی تو پھر ہمارے بچے دیندار کہاں سے بنیں گے؟ اس لیے میری بات اگر کسی کو تلخ لگتی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں اپنی نسل کو، میں اپنے معاشرے کو، میں اپنے بچوں کو اگر دیندار دیکھنا چاہتا ہوں کل کے دن، تو مجھے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنی ہوگی۔ میرا ماحول دیندار نہیں، میرے گھر کا ماحول دیندار نہیں، میرا سوسائٹی کا ماحول دیندار نہیں، میرا ماحول اسلامی نہیں، تو میں اپنے فیوچر سے اور اپنے مستقبل کے اپنے بچوں سے کیا امید رکھوں دینداری کی؟ اس لیے جو یہ ذہن پھیلایا گیا ہے کہ اسلام جہاد کے ذریعے پھیلا، اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جتنی آیات جہاد سے متعلق ہیں، آپ ان ساری آیات کو پڑھ کر دیکھ لیں، ان ساری آیات کا سیاق و سباق کو، آگے پیچھے کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا۔ سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضور نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ تم ان کو کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ان کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، اور بعض روایات میں حضور نے حکم دیا فدعوہم الی دعوت الاسلام، ان کو اسلامی احکامات کی طرف پہلے بلاؤ۔ بلکہ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب کسی لشکر کو بھیجتے، کسی جگہ لشکر اسلام جاتا تو حضور سب سے پہلے یہ فرماتے کہ دیکھو جاتے ہی حملہ نہیں کرنا، بلکہ اگر رات میں پہنچو تو انتظار کرو صبح تک، اگر اس بستی میں اذان کی آواز آ جائے تو پھر اس پر حملہ نہ کرنا، کیونکہ یہ علامت ہے کہ وہاں مسلمان موجود ہیں۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر اگر کسی کفرستان پر کسی جگہ کے یقینی ہونے کا معلوم ہو کہ وہاں سارے کافر ہی رہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے ان کو جا کر اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو بہت اچھا، نبی کی بعثت کا مقصد یہی تھا، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر ان کو دوسرا آپشن دو، اور وہ آپشن یہ ہے کہ تم جزیہ قبول کر کے، ٹیکس قبول کر کے رہو، یا تو تم اسلام قبول کرو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں اپنے بھائی کی طرح رکھیں گے، تمہارے ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا،
اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو تم ہمارے ساتھ رہو، امن کے ساتھ رہو، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے، بلکہ ہم تمہاری جان اور مال کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے واسطے تمہیں بطور ٹیکس کے ہمیں کچھ مال دینا پڑے گا۔ اس کو اگر وہ قبول کر لیں تو پھر حضور نے فرمایا کہ ان کی جان و مال ایک مسلمان پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کسی مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی جان و مال۔ اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں اور پھر وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تم اپنے دفاع میں ان سے لڑ سکتے ہو۔ یہ تیسرا مرتبہ حضور نے فرمایا۔ یہ ہے اصل جہاد کا حکم، یہ ہے اصل جہاد کا مقصد۔ کسی بھی مقام پر جا کر اسلام نے پہلے ہی حملہ کر کے وہاں لوگوں کو قتل و غارت گیری کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہو جائے، اسلام کے خلاف آ جائے، تو اب دفاع میں جب لڑائی لڑی گئی تو مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کی نصرت اور مدد رہے گی ہر صورت میں، بلکہ قرآن نے تو اعلان کر دیا کہ اگر تم صدق دل کے ساتھ لڑو گے تو 100 ہو تو 200 پر بھاری ہوگے، 1000 پر ہو تو 2000 پر بھاری ہوگے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم 100 ہو تو 200 پر، اور اگر تم 1000 ہو تو 2000 پر بھاری رہو گے، لیکن شرط ہے ایمان اور اخلاص۔ اصل شرط یہ ہے۔ آج ہم میں کا ہر آدمی یہ پریشان ہے کہ آج مسلمان ہر اعتبار سے ذلیل ہے، رسوا ہے، پست ہمت ہے۔ کیوں ایسا؟ کیوں دبا ہوا ہے مسلمان؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے۔ میرے زاویے سے، میرے رہن سہن سے، میرے معمولات سے، میرے حالات سے کس زاویے سے پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں؟ نہ ظاہر میں کوئی علامت ہے، نہ باطن میں کوئی علامت ہے، پھر میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں؟ تو جب ایسے صورتحال میں جب کوئی حملہ کرے گا اور مسلمان اپنے دفاع میں اس پر لڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت ہوگی، تو اب کافروں کا جو مال ہے وہ سارا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے۔ کس کو کہتے ہیں مال غنیمت؟ اور مال غنیمت میں بھی مسلمان اپنی مرضی سے ایک حبہ نہیں لے سکتا۔ کافروں سے لوٹا ہوا مال میں ہر مسلمان اپنی مرضی سے جو چاہے لے لے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ وہ سارا مال امیر المؤمنین کے سامنے، جو بادشاہ وقت ہے اس کے سامنے آئے گا، وہ سارے مجاہدین میں تقسیم کرے گا اور 5واں حصہ اس کا بیت المال کو جائے گا۔ یہ شرعی تقسیم ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغُلُّ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ غزوہ احد میں مال غنیمت میں ایک چادر، ایک اچھی عمدہ چادر تھی، وہ چادر گم ہو گئی، نظر نہیں آئی۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید نبی نے لے لیا ہو، اللہ کے نبی کو پسند آ گئی ہو، حضور نے لے لیا ہو، یہ خیال آیا لوگوں کو، اور یہ لوگوں میں بات پھیل گئی۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، مال غنیمت میں نبی کے لیے بھی حق نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دہی کا معاملہ کرے۔ ما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کوئی چیز اٹھا لے، حالانکہ نبی کو اختیار ہے، لیکن مسلمانوں کے علم میں لائے بغیر نبی بھی لے لیں، اس کی اجازت نہیں۔ وَمَن يَغُلُّ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی خیانت کے ساتھ مال اٹھائے گا، کل قیامت کے دن اللہ مخلوق کے سامنے اس کو لا کر رسوا کریں گے۔ تو یہ جو مال غنیمت ہے یہ سارے مسلمانوں کا مال ہے۔ تو اب جو حاکم وقت ہے، یہ حاکم وقت اس مال غنیمت کو حلال سمجھ کے لوٹ لے، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے، اس میں مجاہدین کا جو حق ہے وہ حق ادا نہ کر کے وہ خود اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ دار اور اپنے متعلقین کو دل بھر کر دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عذاب کے متعلق یہ فرمایا کہ جب مال غنیمت کو ہاتھوں سے لوٹا جانے لگے، اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے۔ امانت، میرے پاس کوئی چیز رکھائی گئی، میرے پاس آپ کی کوئی چیز بطور حفاظت کے محفوظ ہو، یہ ہے امانت۔ عام طور پر امانت کا لفظ آتے ہی ذہنوں میں یہ خیال آتا کہ پیسہ،
میں نے آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھا دیا، وہ امانت ہے، حالانکہ امانت یہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا المجالس بالامانہ، ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں میں نے آپ سے کوئی بات کہی، میرے آقا نے فرمایا کہ اب جب تم پیٹ پھیر لو، یعنی اب جب جانے لگو، تو اس مجلس میں کی ہوئی ساری باتیں امانت ہے، اب وہ بات کسی اور کے سامنے نقل کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں کسی سارے مسلمانوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہ بات کسی اور کے سامنے اس کو نقصان سے بچانے کے واسطے کہنے کی تو اجازت ہے، لیکن ایک مجلس میں کہی ہوئی باتیں امانت ہے، معاملات امانت ہے۔ آپ کے پاس کوئی چیز بطور حفاظت کے کسی نے رکھائی ہے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس میں سے آپ کو لینا قطعاً جائز نہیں ہے، اس کا استعمال اپنے لیے جائز نہیں ہے الا یہ کہ وہ اجازت دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے، یعنی غنیمت کا مطلب یہ کہ جہاد کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوا، مجاہدین کو جو مال ملا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جہاد ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر جہاد کے مسلمانوں کو آتے دیکھ کر کافر مال چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اب وہ مال بھی مال غنیمت ہے، تو اب وہ مال بھی مسلمانوں میں تقسیم ہوگا، بغیر کسی محنت کے مسلمانوں کو مال ملا۔ تو امانت میں خیانت کی جانے لگے، یعنی امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے کہ بھائی میرا مال ہے۔ آج جتنے فراڈ ہو رہے ہیں، اسکیم جتنے ہو رہے ہیں، یہ سب وہی ہے۔ بینکوں میں لوگوں کی امانت مال محفوظ ہے، سیونگ میں رکھائی، بینکوں میں رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے عام طور پر، لیکن جتنے اسکیمز ہیں سب آپ دیکھ لیں، جتنے گھوٹالے ہیں سب آپ دیکھ لیں، بلکہ خود مسلمانوں کی اپنی سوسائٹی میں ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اگر کسی کی کوئی امانت رکھائی گئی ہو تو الامان والحفیظ، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً اس امانت کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں اللہ والے، ابھی حال میں ایک بہت بڑے بزرگ کا انتقال ہوا، ایک مدرسے کے بہت بڑے محتمم تھے، اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے۔ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی بیٹھک جہاں ان کی نشست تھی، ڈرا کو کھولنے کے لیے جب وہاں گئے تو اس پر دیکھا کہ ایک چٹ لگی ہوئی، ایک چٹی لگی ہوئی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اس چٹی پر یہ لگا ہوا تھا کہ اس خانے پر رکھے ہوئے سارے مال زکوٰۃ اور صدقات کے مد سے ہیں، جو لوگوں نے مجھے بطور وکیل کے بنایا ہے، اور میں اس پر جس کو دیا ہوں عزت نفس کے واسطے اس کے نام نے لکھا ہوں، اس میں میری کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے محتاط ہونے والے بھی زندگی میں گزرے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ میں ہوں، کل میں رہوں کہ نہ رہوں، پورا معاملہ میرا غتربوت ہے، اس کا مال اس کے ساتھ، اس کا سب ملی جلی چیزیں ہیں، لیکن کوئی حفاظت کا اہتمام نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 دن نہ گزرے اس حال میں کہ اس کے بعد اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، 3 دن نہ گزرے اس حال میں کہ اس کے بعد اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں، کب آ جائے نہیں معلوم، اس لیے ہر ایک کے حسابات کا معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے، اور اس کے اندر وراثت کا بھی معاملہ ہے۔ بھائیوں نے بہنوں کی وراثت کو ہڑپ کر لیا، بیٹوں نے باپوں نے اپنی بیٹیوں کے حق کو ہڑپ کر لیا۔ عام طور پہ ذہنوں میں یہ ہے لوگوں کے کہ صاحب بیٹوں کا سب کچھ ہے، بیٹیوں کو شادی کر کے دے دیے، ہو گئے۔ اللہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیٹیوں کا حق متعین کیا ہے، اللہ نے بہنوں کا جب حق متعین کیا ہے، تو وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دے گا، وہ بھائی جو اپنی بہنوں کا حق مار کر کھا جائے گا، کل قیامت کے دن ظالم بن کر اٹھایا جائے گا، ظالم بن کر اٹھایا جائے گا۔ عام طور پر یہ ذہنوں کے اندر ہے، بہنوں کو وراثت دینے کا مسئلہ ہی نہیں۔ اسلام نے وراثت میں متعین کیا ہے بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل، للذکر مثل حظ الانثیین قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ شادی کر دینے کا ہے تو وہ تو باپ کی ذمہ داری ہے
یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معاشرے کے میں دباؤ میں آ کر ان گنت چیزیں اپنے اوپر داخل کر لی، وہ الگ چیز ہے۔ اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایک بھائی کے پاس اس کے والد کی پراپرٹی ہے تو وہ پراپرٹی پورے بھائیوں میں، بہنوں میں، والدہ میں برابر اگر تقسیم نہیں ہوگی شرعاً بتلائے ہوئے حق کے مطابق، تو کل قیامت کے دن وہ شخص ظالم بن کر اٹھے گا۔ اس لیے اس کا خیال ہونا چاہیے۔ تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، تاوان کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے واسطے زبردستی نہ چاہتے ہوئے جو چیز دی جائے، اس کا نام تاوان ہے۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی، اسلام نے یہ حکم دیا کسی جگہ جانے کے بعد یا تو اسلام قبول کرو یا تمہارے جان اور مال کی حفاظت کے واسطے تم اتنا مال بطور ٹیکس کے ہمیں ادا کرو، یہ تاوان ہے۔ تو زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مالوں میں اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ تو دینا حق ہے۔ اب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ زبردستی کر کے، گران دیکھ کر، اپنے آپ کو بوجھ سمجھ کر کہ پتہ نہیں یہ کیا زبردستی ہے، میرا مال کم ہو جائے گا، گرانی کے خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے تو پھر ایسی صورت میں عذاب آئے گا۔ 15 چیزیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اگر غور کیا جائے تو وہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر مزید باتیں عرض کی جائیں گی چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ 3 باتیں آج اس عاجز نے بتلائی ہیں۔ ایک، سب سے پہلے مال غنیمت کا، جب مال غنیمت کو لوٹا جائے۔ دوسری بات میں نے بتلائی امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے۔ اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے۔ اس کی مختصر سی تفسیر آج اس عاجز نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمارے جذبات کو سمجھنے اور اللہ تعالی ہمارے جذبات میں بہتری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات جو بطور توجہ دہانی کے، چونکہ ابھی تو اور موضوع لمبا ہے، گزارش کے طور پر ایک بات عرض کرنا ہے۔ اس وقت جیسے میں نے بتلایا شروع میں کہ مہاراشٹرا میں خاص طور پر یہ چپلون کا علاقہ اور مہار کا علاقہ، کوکن کا علاقہ، یہ سارے علاقے اس وقت بہت سخت مبتلا ہیں، پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ مختلف تنظیمیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ اپنے مفلوق الحال بھائیوں کا ہم خیال رکھیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اسلام نے رواداری میں، ہمدردی میں، حسن سلوک میں مذہب کو کبھی خیال نہیں کیا۔ اس لیے مذہب کی تعین کے بغیر اب جو ہم سے ہو سکے اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا ایک جذبہ لانے کی ضرورت ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے زائد اخراجات ہیں، کچھ دنوں کے واسطے ہم ان اخراجات پر بندش لگا دیں، بس، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اگر شادیاں ہیں تو اس وقت ہماری شادیاں پھر ماشاءاللہ پرانی روش پہ آ گئیں۔ اللہ ہی بھلا کرے ہم لوگوں کا۔ جب حال بے حال تھا، کورونا کا ڈر تھا، پولیس والوں کے ڈنڈوں کا خوف تھا، تو سب سادگی سے ہو رہا تھا ماشاءاللہ۔ اب پھر وہی راتوں کے حالات، پھر راتوں کے معاملات، پھر گانا بجانا، پھر باجا، سب شروع ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ساتھی کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، گزشتہ سال ہم نے بھگتا ہے، سیلاب حیدرآباد میں بھی آیا تھا، ہم نے بھگتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے کیا حال تھا۔ کل میری جو بات ہوئی مہاراشٹر والوں سے، وہ بتلا رہے تھے کہ ہم نے گزشتہ آپ کے حالات بھی دیکھے تھے، لیکن اگر اندازہ کیا جائے تو آپ کے حالات سے 10 گنا زیادہ ہمارے حالات ہیں۔ ہمارے اوپر تھوڑے حالات آئے تو کیا ہوا، وہ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا۔ اس وقت 10 گنا حالات ان کے زیادہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانے میں اگر کوئی شادی بیاہ ہے
تو ان سے گزارش کی جائے کہ اس وقت آپ کے اپنے لوگ پریشان ہیں، گھر سے بے گھر ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ بیچارے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، بیٹھنے کے لیے ان کے پاس چادر نہیں ہے، اور ہم اتنا اسراف کر کے اگر اپنی بیٹی اور بیٹوں اور بہنوں کی شادیاں کریں گے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے شادی سادگی سے بھی ہو سکتی ہے، وہی پیسہ آپ اپنے بیٹوں کے، اپنے بچوں کے مستقبل کی، ان کی نیک نیتی کے واسطے، ان کی بہتری کے واسطے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کی نیت سے آپ وہاں دے دیجئے، یہ کام کی چیز ہے، آپ کے بچوں کا بھلا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ہمارے اپنے جو زائد اخراجات ہیں، چاہے وہ پان کی شکل میں، چاہے وہ چائےوں کی شکل میں، چاہے وہ اور بھی دوسری ہوٹلنگ کی شکل میں، جو بھی ہو سکتا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مکمل چھوڑ دیں، لیکن جو زائد اخراجات ہیں کچھ دنوں کے واسطے اس پہ تھوڑی بندش ہم لگا کر وہی پیسہ، کیونکہ ماشاءاللہ بعض لوگ ایسے ہیں ایک دن میں 5-6 چائے پیتے ہیں، ایک چائے 15 روپے کی ہو گئی، تو وہ 5 چائے اگر ایک دن کی بچ گئی، کیا 2 چائے بھی کم سے کم بچ گئی، 30 روپے ایک دن کے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى اجسامكم او كما قال، اللہ تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھتا، دل کے تقوی کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پاس کیفیت مطلوب ہے، کمیت مطلوب نہیں ہے، اللہ کے پاس کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، اللہ کے پاس کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ صدقے دل سے 1 روپیہ آپ دیں، اپنے اخراجات کو دبا کر، اپنی خواہشات کو مار کر، اللہ پاک قدر کی نگاہوں سے آپ کو دیکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ 2 کام اس وقت کرنے کے ہیں، یہ جو زائد اخراجات ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ یہ عاجز تو ایک بات کہتا ہے، چاہے لطیفے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، یہ جو شادی بیاہ میں کچھ دنوں کے واسطے مت جائیے۔ اور ہماری عورتیں چونکہ وہ تحفوں کے بغیر جاتی نہیں ہیں، ہم مرد حضرات تو پھر بھی گئے کھا لیے آ گئے، لیکن عورتیں تحفوں کے بغیر نہیں جاتی، تو عورتوں کو کہیں کہ صاحب وہ ہم جائیں گے نہیں، وہی تحفہ وہاں دیں گے، وہی پیسے دے دیں، یا جانا ہو تو چلے جائیں، یہ بتلا دیں کہ صاحب یہ تحفہ ہم نے آپ کے لیے سوچا تھا، لیکن وہی پیسے ہم آپ کے بجائے وہاں دے دیے تاکہ آپ کے خاندان کو ثواب ملے، تو انشاءاللہ کوئی غیرت مند مسلمان یہ نہیں کرے گا تمہارا تحفہ آپ نہیں دیے تم آئے گا ہی کو، انشاءاللہ نہیں بولے گا، خوش ہوگا آپ سے۔ یہ سب کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بہت حالات خراب ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس وقت کے نیٹ ورک کے حالات کے اعتبار سے کیا کچھ حالات، راستے بند ہیں، راستے بند ہیں، بالکل مواصلاتی نظام درہم برہم ہے، جو اوپر ہے سو اوپر ہی ہے، اس کو نیچے آنے کا تصور نہیں ہے، پینے کے پانی کو تڑپ رہے ہیں لوگ۔ اس لیے یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو تنظیمیں اس سلسلے میں متحرک ہیں، آپ وہاں کام کیجئے، ان تک اپنی رقم پہنچائیے، ان تک اپنی امداد پہنچائیے، انشاءاللہ یہ کام کی چیز ہے، یہ ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے خیر کا معاملہ فرما، اپنے کرم سے آفتوں اور آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ راحت والی نعمت والی بارش سے مالا مال فرما، آفت سے اور زحمت والی بارش سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اور گزارش یہ ہے کہ اس وقت کے میڈیکل لائن سے بہت سے جو ماہرین ہیں انہوں نے پھر یہ آثار بتلائے ہیں کہ اس وقت پھر دوبارہ کورونا کی لہر آنے والی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور ابھی 2-3 دنوں سے خود ہندوستان کے اندر جو ماشاءاللہ پرسنٹیج کم ہو گیا تھا پھر بڑھنے لگا ہے۔ اس لیے تھوڑا احتیاط کی بھی ضرورت ہے، خصوصیت کے ساتھ سوشل ڈسٹینس اور ماسک لگانے کا جو مسئلہ ہے اس پر تھوڑا سا عمل کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم احتیاط کریں گے انشاءاللہ ہم سب کے حق میں خیر اور بہتر ہوگا۔